خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب نقطے رہ گئے تھے. چھٹا درس پڑھا تھا نا, 8واں پڑھا تھا اسراف نہ کنی. خوب 8واں درس اسراف نہ کنی جس کا عنوان تھا وہ پڑھا. اس کے بعد الفاظ کے معنی پڑھے. اب بات نقطہ قابل توجہ اور ضروری اور اہم باتیں بتانا چاہتے ہیں. کلمہ مگر در جملے معانی گوناگون دارد. خوب مگر ایسا کلمہ ہے کہ جو جملات میں الگ الگ معانی کے لیے آتا ہے, مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مگر ہر جملے میں ایک ہی معنی رکھتا ہو, نہ, مگر مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے. الگ الگ طریقے کے جملے میں الگ الگ قسم کا معنی دیتا ہے. کچھ جملے یہاں پہ دے رہے ہیں, پہلے ان جملوں کو دیکھیں. جیسے مگر نمیدانی کہ خدا اسراف کاران را دوست ندارد. مگر نمیدانی کیا تم نہیں جانتے کہ خدا اسراف کاران را, کہ خدا بند متعال اسراف کرنے والوں کو دوست ندارد, دوست نہیں رکھتا, پسند نہیں کرتا. اب اس جملے میں مگر کیا ہے؟ پرسش انکاری کے معنی میں ہے. بیان کریں پرسش انکاری یعنی کیا کہتے ہیں اس کو؟ انکاریہ سوال. کیا ہے؟ انکاریہ سوال. کیا ایسا نہیں ہے؟ ہماری اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ سوال. کیوں ایسا نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسے یہ انکار بھی ہے اور سوال بھی ہے. کہتے ہیں پرسش انکاری. کیا ہے پرسش انکاری؟ یعنی منفی جملے کے لیے. یہ اصل سوال مگر جو ہے وہ پرسش کے لیے ہے, سوال کے لیے ہے. وہ آیا کی جگہ کیا ہے؟ آیا. اور پھر اس کے بعد جو فعل ہو وہ فعل منفی ہو تو یہ پرسش انکاری بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ ہاں, اب ضروری نہیں ہے لیکن استعمال ایسے ہی ہوتا ہے فعل منفی کے ساتھ. تو جب فعل منفی کے ساتھ آتا ہے اور مگر جو ہے وہ پرسش کے لیے, تو اس کو پھر کہا جاتا ہے پرسش انکاری. ہاں بھائی خود مگر میں نفی تھوڑی ہے, مگر میں انکار تھوڑی ہے. مگر یہاں اصل جو ہے آیا کا معنی دے رہا. آپ ابھی مگر کو ہٹا کے آیا لگا دو, دیکھو وہی معنی دے گا. بیائی نہیں. آیا نمیدانی کہ خدا اسراف کاران را دوست ندارد. کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق پڑا؟ تو یہ مگر اصل میں پرسش کے لیے ہے, سوال کے لیے, آیا کی جگہ پہ آیا. لیکن پرسش انکاری اس لیے کہا جاتا ہے کہ مگر عام طور سے مثبت جملوں میں نہیں آتا ہے. کس میں آتا ہے؟ منفی. تو ایک تو مگر پرسش کا معنی دیتا ہے, دوسرے جملے منفی ہوتا ہے یا انکاری ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں اس کو؟ پرسش انکاری. ٹھیک ہے مولانا. کلمہ مگر در جملے کہہ رہے ہیں کہ جملے میں کلمہ مگر معانی گوناگونی دارد, مختلف معانی رکھتا ہے. آسان لفظوں میں مگر الگ الگ جملوں میں الگ الگ معنی کے لیے آتا ہے. بے ان جملے توجہ کنید, اس جملے کی طرف توجہ فرمایا جو جملہ دیا. مگر نمیدانی کہ خدا اسراف کاران را دوست ندارد. کیا تم نہیں جانتے کہ خدا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. در ان جملے مگر برائے بیان پرسش انکاری بکار رفتے است. اس جملے میں کلمہ مگر
پرسش انکاری کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. پرسش یعنی سوال، انکاری یعنی انکار. ٹھیک. پرسش انکاری اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی ایک پرسش اور سوال والا کلمہ آیا ہو اور پھر جملہ منفی ہو، تو اس کو کہہ دیں گے پرسش انکاری. وَإِلَّا خود مگر میں معنی انکار نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مگر نمی دانی، ابھی نو کو ہٹا دو مگر می دانی، ابھی مگر اپنا ہی معنی دے گا. ٹھیک. تو اوپر کا جو جملہ ہے اس جملے میں کلمہ مگر پرسش انکاری کے لیے آیا ہے. ودر ان معنی معمولاً در جملہ منفی استفادے میں شبد، اور اس معنی میں کہ جب کلمہ مگر پرسش انکاری کا معنی دے منفی جملے میں استعمال ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اگر کلمہ مگر منفی جملے میں استعمال ہوا ہے تو یہ مگر پرسش انکاری کا معنی دے گا. ٹھیک. ایک تو یہ ہو گیا. اکنون ببرخی دیگر از معنی ان کلمہ اشارے میں کنی. کلمہ مگر کے اور بھی دوسرے معانی ہیں، ان میں سے کچھ معنی کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں. کلمہ مگر کے اور بھی معانی ہیں، ان میں سے کچھ معانی ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں. نمبر 1، برائے بیان استثناء بکار می رود و بمعنی جزء. استثناء کا معنی بیان کرنے کے لیے، استثناء آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں کوئی حکم بیان کیا گیا ہو اور کسی چیز کو اس حکم سے الگ کیا گیا ہو، جو اس حکم کے دائرے میں نہ آتا ہو، تو اسے کہتے ہیں استثناء، ہے نا. ان الانسان لفی خسر، اللہ نے بیان کیا کہ ہر انسان گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، سوائے، ہے نا، ایمان والوں کے. تو استثناء کسے کہتے ہیں؟ استثناء اسے کہتے ہیں جسے حکم ما قبل سے الگ کیا گیا ہو. ابتدا میں ایک حکم آیا ہو، وہ حکم کلی ہو، اور اس کلی حکم سے جسے الگ کر دیا جائے اسے کہتے ہیں استثناء. تو استثناء کے بیان کے لیے آتا ہے. اور جز کا معنی، جو کلمہ جز معنی دیتا ہے وہی معنی مگر دیتا ہے. جیسے ہمیں امامان ما شہید شدے اند مگر حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ. ٹھیک. جیسے ہمارے تمام امام شہید کیے گئے ہیں سوائے آخری امام کے. اب یہاں مگر بمعنی ہے جز، سوائے، ہے نا. تو یہ استثناء کہ سارے امام، دیکھیں شہادت کا حکم یا شہادت ہر امام کے لیے ہے، اس شہادت والے حکم سے آخری امام کو الگ کر لیا گیا. یہ ہو گیا استثناء. تو کلمہ مگر کیا ہے؟ استثناء کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اور جب کلمہ مگر استثناء کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو جز کا معنی دیتا ہے. کیا ہے؟ جز. جز یعنی سوائے، وہ جز نہیں حصہ والا، جز یعنی سوائے. دوسرے، برائے پرسش معترضان بکار می رود. اعتراضیہ سوال ایک ہوتا ہے. کیا ہے؟ برائے پرسش معترضانہ سوال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آپ یہی کلمہ یاد رکھیں، پرسش معترضانے. یہ کیا ہے؟ پرسش معترضانے. دو چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، ایک تو سوال، دوسرے اعتراض. سوال اور اعتراض جب دونوں ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ اسی کو کہتے ہیں پرسش معترضانے. میں اردو زبان میں، تو کیا اب دن میں بھی چاند دیکھنے لگے ہو؟ اب یہ کیا سوال بھی ہے، اور جو ہے دن میں بھی چاند دیکھنے لگے، یہ اعتراض ہے. کیا یار حد کر دی ہے. میں ہنس کیا رہے ہوں، معنی سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں.
اب غلام علی جب تک نہیں ہنسے گا میں آگے نہیں بڑھوں گا، میں سمجھوں گا کہ ناراض چل رہا ہے. ہاں ابھی بات صحیح ہوئی. چلے ایک سوال ہو، پرسش ہو، سمجھ رہے ہیں، کوئی سوال یا کلمہ آیا ہو، ٹھیک، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اعتراض بھی ہو. سوال اور اعتراض دونوں اکٹھا ایک ہی جملے میں آ جائے تو کیا کہا جائے گا مولانا؟ پرسش معترضانہ. یہ کلمہ مگر کبھی کبھی پرسش معترضانہ کا معنی دیتا ہے. جیسے اب مثال دیں گے تو زیادہ سمجھ میں آ جائے. جیسے مگر بدتر از این می شود کہ پیمبر را غیر معصوم بدانی. مگر بدتر از این، کیا اب اس سے بھی برا ہو سکتا ہے؟ اب اس سے بھی کوئی غلط بات ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ غلط بات ہو سکتی ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کو غیر معصوم جانیں؟ سوال بھی ہے اور اعتراض بھی ہے. کیا اس سے بری بات ہو سکتی ہے کہ ہم پیغمبر کو غیر معصوم جانیں؟ ہے نا؟ کیا اب اس سے بڑا مذاق ہو سکتا ہے؟ تو کچھ بھی آپ کہہ لو اپنے حساب سے. اب میں نہیں کہوں گا، بہت سفر کے کہوں گا تو غلام علی ناراض ہوتا ہے تو مجھ کو ٹھیک. چلے مانند مگر بدتر از علمی شود، جیسے کیا اب اس سے زیادہ بدتر از علمی شود، اس سے زیادہ برا ہو سکتا ہے کہ پیغمبر را کہ ہم نبی کریم کو غیر معصوم بدانی، غیر معصوم جانے. تو یہاں دیکھیں سوال بھی ہے اور اعتراض بھی ہے. اس کو کہتے ہیں پرسش معترضانہ. چل نمبر 3، برائے امیدواری بیکار می رود. کبھی کبھی امید کا معنی دیتا ہے. امیدواری، امید ہے کہ، ٹھیک، بمعنی باشد کے، جیسے باشد کے ایسا ہو، امیدان کے امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ کرے. ٹھیک. تو تیسرا معنی کلمہ مگر کا امیدواری. ٹھیک. جیسے مگر خدا خودش بے آنہا کمک کند، امید ہے کہ خدا ان لوگوں کی مدد کرے. ہے نا؟ مگر خدا، مگر خدا یعنی امید است کہ خدا، انشاءاللہ خدا. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں مگر بے معنی ہے امید است، امیدوارم کہ خدا ان لوگوں کی مدد کرے گا یا کرے. تو یہ 3 معنی ہو گیا کلمہ مگر کا، اور ایک اوپر والا دیا تھا. کل ملا کر کے ابھی تک 4 معنی ہو گیا. خوب. در گفتگو اصطلاح مگر نہ استفادے زیادی دار. ابھی تو کلمہ مگر کی تھی، اب مگر کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ نہ، مگر نہ. کہہ رہی کہ عام بول چال میں مگر نہ کی استعمال کا جو ہے اصطلاح یہ بہت زیادہ استعمال رکھتا ہے. عام بول چال میں مگر نہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. مگر نہ، اور عام بول چال میں کلمہ مگر نہ جب بولا جاتا ہے تو کلام کے آخر میں لایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ہماری اردو زبان میں جیسے نہیں کہتے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا، ایسا ہے نہیں کہتے. ایسے ہی فارسی میں کہیں گے مگر نہ. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیا ایسا نہیں ہے. یہ لاسٹ میں عام بول چال میں مگر نہ کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا ایسا نہیں ہے، یعنی استفہام انکاری. کیا ایسا نہیں، استفہام انکاری. در گفتگو اصطلاح مگر نہ استفادہ زیادی دارت. کریں کہ گفتگو میں، بات چیت میں اصطلاح مگر نہ
بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے در ان نوع از استفادے، اور اس طریقے کے استعمال میں یعنی بول چال میں، مگر نہ در پایان جملے قرار می گیرد، جملے کے آخر میں لایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیشہ شروع میں نہیں آتا کہ بے معنی آیا این طور نیست می باشد، کہ جو کیا ایسا نہیں ہے کہ معنی دیتا ہے. آیا این طور نیست، کیا ایسا نہیں ہے ہماری اردو زبان میں کہیں گے مگر نہ. و بصورت استفہام انکاری سوال می شود، اور استفہام انکاری کی صورت میں سوال کیا جاتا ہے. جیسے کہیں گے دیروز خانے نبودی مگر نہ، دیروز به کلاس نیامدی مگر نه، دیشب ماه ندیدی مگر نه. خب امروز صبحانه نخوردی مگر نه، امروز خوشحال هستی مگر نه، امروز ناراحت ہستی مگر نہ. جو بھی مسئلہ ٹھیک ہے استفہام میں. البتہ میں شاید مثالیں غلط دے رہا ہوں، مثبت کی نہیں منفی کی دیں. امروز خوشحال نیستی مگر نہ، امروز صبحانے نہ خوردی مگر نہ، ہے نا. تو یہ اس طریقے سے ٹھیک سمجھ میں آیا؟ ہاں تو کلمہ مگر مختلف معنی کے لیے آتا ہے، اس کا ایک کوئی معنی نہیں ہے. چلے بیشتر بدانیم. خوب بیشتر بدانیم میں وہی موضوع وہی عنوان اسراف کا. کچھ آیات کچھ روایات یہاں پر دی گئی ہیں، توجہ فرمائیں. اسراف کلو واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. کلو کھاؤ، واشربوا اور پیو، ولا تسرفوا لیکن اسراف نہ کرو. انہ لا يحب المسرفین، بے شک وہ یعنی اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں. تمام کھانے پینے کی اشیاء اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں. نوش جان تان، خوشی خوشی کھائیے، خوشی خوشی پیجیے، لیکن اسراف مت کیجیے. ٹھیک. اب چند مطلب دربارے اسراف. اسراف کے بارے میں چند باتیں، مطلب یعنی باتیں یہاں کہہ دو. چند مطلب دربارے اسراف. اسراف کے بارے میں چند مطالب، چند باتیں، کچھ گفتگو. نمبر 1 کم ترین انداز اسراف. اسراف کی کم ترین مقدار کیا ہے؟ ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہم نے اسراف کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اسراف کی کوئی مقدار ہے جہاں سے اسراف شروع ہوتا ہو؟ کیسے ہم سمجھیں گے کہ ہم نے جو کیا ہے اس میں اسراف ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ کا مقدار ہم بتا دیتے ہیں، یہ پیمانہ ہے اسراف کا. ایسا کبھی کرنا تو سمجھ لینا کہ تم نے اسراف کیا ہے. روایت ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کم ترین انداز اسراف دور ریختن تہ ماندہ ظرف غذا یا آبس. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اسراف کی کم ترین مقدار گلاس یا ظرف کی تہ میں بچے ہوئے کھانے یا پانی کا باہر پھینک دینا ہے. گلاس میں پانی لیا آپ نے، پیا 2 گھونٹ 4 گھونٹ، ایک آدھا گھونٹ بچا پھینک دیا، اسراف ہے. بریانی بنائی، اوپر کا کھا لیا نیچے کا پھینک دیا، اسراف ہے مولانا. اب یہ سمجھو تہ دیگ اگر پھینک دے تو اسراف ہے، اور پلیٹ میں کا پھینک دے تو گلاس میں پانی لیا آپ نے، خوب 2-3 گھونٹ پیا، تھوڑا سا بچ کے پھینک دیا، اسراف ہے. کوئی بالٹی وہ ہے شاور کے نیچے، شاور کھول کے آدمی ایڑی رگڑنے لگے، شاور کھول کے صابن لگائے،
چلے تو کیا ہے دیکھیں امام صادق علیہ کم ترین انداز اسراف کی کم ترین مقدار، کم ترین اندازہ، سب سے کم مقدار جہاں سے اسراف کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک، امام صادق علیہ السلام بھی فرمایا، چھٹے امام فرماتے ہیں کم ترین انداز اسراف کا سب سے کم اندازہ، سب سے کم مقدار دور ریختن یعنی پھینک دینا، دور پھینک دینا. تہہ ماندہ ظرف کے تہ میں بچے ہوئے کو، برتن کی تہ میں بچے ہوئی چیز کو دور پھینک دینا. تہ یعنی تہ آخری حصہ جو ہوتا ہے، ماندے یعنی بچا ہوا. ٹھیک، ظرف یعنی برتن، برتن میں برتن کی تہ میں بچی ہوئی چیز کو، برتن کی تہ میں بچی ہوئی چیز کو دور پھینک دینا. غذا یا آب، چاہے وہ برتن کی تہ میں بچا ہوا کھانا ہو یا پانی ہو، اسے کہتے ہیں اسراف. ٹھیک، چلے مجھے لگ رہا ہے دوسری کلاس کا وقت ہو گیا ہے، لہذا میں یہیں پہ ختم